بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ سب تو ہو گیا، پھر آخر عمران فوسر تک کیسے پہنچ گیا؟ مرجینہ نے ساری باتیں سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، فوسر سے ایک چوک ہو گئی تھی۔ اس نے جس گروپ کو پاکستان سے ہائر کیا تھا تو اس کے ساتھ مل کر اس نے سرداور کی کار پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنی رہائش گاہ کے قریب آ کر رکی تھی۔ کار بلٹ پروف تھی، لیکن فوسر نے کار پر ایسی گولیاں برسائی تھیں جو بلٹ پروف کار کو بھی چھید دیتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کار کا ڈرائیور اور بوڑھا سائنسدان سرداور خون میں لت پت ہیں اور ساکت ہیں، تو وہ یہی سمجھا کہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ سرداور کو گولیاں ضرور لگی تھیں، لیکن وہ زندہ تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی جان بچا لی گئی۔ عمران کو جب سرداور پر حملے کی خبر ملی تو وہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ دوسری غلطی اس فوسر سے یہ ہوئی تھی کہ وہ سرداور پر حملے کے لیے اس گروپ کی لیڈر کی کار لے گیا تھا، جس پر اس گروپ کا مخصوص اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ اس اسٹیکر کی وجہ سے عمران گروپ لیڈر تک پہنچ گیا اور پھر اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اس سے ساری حقیقت اگلوا لی۔ فوسر نے وہاں اپنا نام پال میک رکھا ہوا تھا اور وہ گروپ جو اس کے ساتھ کام کر رہا تھا اسے اسی نام سے جانتا تھا۔ فوسر نے تیسری اور سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ حملہ کرنے کے بعد وہ اسی رہائش گاہ میں رک گیا جہاں سے وہ سرداور کی کار پر حملہ کرنے گیا تھا۔ اس نے میک اپ تو بدل لیا تھا، لیکن اس کا پروگرام تھا کہ وہ رات کو وہاں سے نکل جائے گا اور فلائٹ میں سوار ہو کر فوراً کرانس روانہ ہو جائے گا۔ عمران نے چونکہ گروپ لیڈر کی زبان کھلوا لی تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو وہاں بھیجا اور پھر عمران کے ایک ساتھی نے اس رہائش گاہ پر بے ہوشی کے گیس کے کیپسول فائر کیے، جس سے فوسر سمیت وہاں موجود تمام افراد بے ہوش ہو گئے۔ عمران کے ساتھی کوٹھی میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے فوسر کو پہچان کر اسے زندہ چھوڑ دیا اور باقی سب افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، اور پھر وہ فوسر کو بے ہوشی کی حالت میں کسی انجان جگہ لے گئے۔ اس انجان جگہ پر ایسا سسٹم موجود تھا جس سے فوسر ٹریس نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کے جسم میں ایک ایسی خفیہ ڈیوائس لگی ہوئی تھی جو اس کے مرنے کے بعد ہی آف ہو سکتی تھی۔ خفیہ عمارت میں لے جانے کے باوجود وہ ڈیوائس آن تھی۔ اس وقت تک فوسر زندہ تھا کیونکہ کوشن مل رہا تھا، لیکن پھر اچانک کوشن ملنا بند ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ فوسر ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ کوشن صرف اسی صورت میں بند ہو سکتا تھا جب دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا لیا جائے۔ وہ کیپسول اس قدر تیز تھا کہ کیپسول چبانے کے بعد آدمی دوسرا سانس نہیں لے سکتا تھا۔ فوسر نے یقیناً ہوش میں آتے ہی عمران کو پہچان لیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا، اس لیے اس نے کیپسول چبا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ چیف نے یہ ساری معلومات فوراً ایجنٹوں اور فوسر کے جسم میں موجود مخصوص ڈیوائس کے ڈیٹا سے اکٹھی کروائی تھی، اسی لیے تمہیں فوری طور پر کچھ نہیں بتایا جا سکتا تھا، اور جب ساری معلومات مل گئیں تو چیف نے مجھے بتا دیا اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ میں تمہیں ہر بات تفصیل سے بتا سکوں۔ مارج نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ عمران نے فوسر کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر تشدد کا راستہ اپنانے کی کوشش کی ہوگی، جس سے بچنے کے لیے فوسر کو زہریلا کیپسول چبانا پڑا۔ اس بار واقعی فوسر سے حماقت ہوئی ہے۔ ایک آدمی کو مارنے کے لیے اس قسم کی منصوبہ بندی سراسر حماقت ہے۔ اسے وہاں کسی گروپ کی مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ اکیلا گیا تھا، اسے اکیلے ہی پاکیشیائی سائنسدان کو ہلاک کرنا چاہیے تھا۔ مرجینہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، اب اسے واقعی فوسر کی حماقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ مارج نے جواب دیا، جو بھی ہے، میرا منگیتر اس عمران کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے انتقام لوں گی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اسے ہلاک نہیں کر دیتی۔ مرجینہ نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہیں مرجینہ، اگر عمران اس طرح مر سکتا تو اب تک کئی ہزار بار مر چکا ہوتا۔ مرجینہ، وہ واقعی عفریت ہے، وہ ہزاروں آنکھیں رکھنے والا انسان ہے۔ اب بھی دیکھو، فوسر کا منصوبہ کس قدر شاندار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مارا گیا، پھر تم بھلا اس سے کیسے انتقام لے سکتی ہو؟ یہ کام میں کروں گی اور تم دیکھنا کہ میں کس طرح اس عمران کا خاتمہ کرتی ہوں۔ نہیں، چیف تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، تم اس عمران کے ہاتھ چڑھ گئی تو پھر ہارڈ ماسٹرز اور رے میزائل کی ٹیکنالوجی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن یہ مشن تو بہرحال ہارڈ ماسٹرز کو ہی مکمل کرنا ہے، کیونکہ معاہدے کے مطابق زاٹان نے یہ ذمہ داری لی ہے۔
فوسر کی موت نے چیف کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ چیف اب زارٹان حکام پر زور ڈالے گا کہ وہ کافرستان سے بات چیت کر کے اس سے ٹیکنالوجی واپس لے لیں اور اسے بنے بنائے میزائل فروخت کر دیں۔ ظاہر ہے بنے بنائے میزائل تو بظاہر عام سے میزائل ہوں گے اور کافرستان انہیں آسانی سے فائر کر سکتا ہے۔ ان کی طرف کسی کی بھی توجہ نہ جائے گی اور سرداور کی ہلاکت والی شرط بھی ختم کر دی جائے گی۔ اور وہ جو سرداور بچ گیا ہے اس نے ایمان کو اگر سب کچھ بتا دیا تو پھر؟ مرجینا نے کہا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اس کا فیصلہ چیف نے کرنا ہے، ہم نے نہیں۔ ماج نے کہا، سرداور کی ہلاکت کا فیصلہ چیف کرے یا نہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن فوسٹر عمران کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہو میں بہرحال اس عمران سے اپنے منگیتر کی ہلاکت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ دیکھو مرجینا، فوسٹر میرا دوست تھا اور تم بھی میری دوست ہو، اس لیے دوست ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ فوسٹر کا تعلق بھی ہارڈ ماسٹر سے تھا اور تمہارا تعلق بھی ہارڈ ماسٹر سے ہے۔ اگر تمہارا تعلق اس ایجنسی سے نہ ہوتا تب تو تم انتقام لینے کے لیے آزاد تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس لیے تم فی الحال صبر کرو، البتہ جب معاملات ختم ہو جائیں گے پھر تم کسی بھی وقت خاموشی سے اپنا مشن مکمل کر لینا۔ فوسٹر تو اب واپس نہیں آ سکتا، اس لیے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، انتقام ہی لینا ہے نا، اور کر دینا ہلاک عمران کو بھی۔ ماج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، لیکن پھر تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ مرجینا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیسا وعدہ؟ یہی کہ اگر چیف اس عمران کے خاتمے کے لیے پھر کسی کو پاکستان بھیجے تو تم نے مجھے ضرور ساتھ بھجوانا ہے، بلکہ یہی کوشش کرنی ہے کہ کسی اور کی بجائے اس بار پاکستان مجھے بھیجا جائے۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا، ماج نے کہا۔ نہیں، کوشش نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، کرو وعدہ، ابھی اور اسی وقت، مرجینا نے سخت لہجے میں کہا۔ ماج چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ مرجینا کی آنکھوں میں واقعی انتقام کی چنگاریاں ناچ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو بھی مشن آیا تو اس کے لیے سب سے پہلا نام تمہارا ہی ہوگا، یا جو بھی جائے گا اس کے ساتھ تمہیں بھی بھیج دیا جائے گا تاکہ تم اپنا انتقام لے سکو۔ اب اجازت دو، ماج نے اٹھتے ہوئے کہا تو مرجینا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ٹھیک، شکریہ، مرجینا نے کہا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور ماج کو بیرونی دروازے تک پہنچا کر اس نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ کر کچھ دیر سوچتی رہی۔ پھر اسے ایک خیال آیا تو اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارج کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مرجینا بول رہی ہوں۔ یس مدام، ریڈ کارٹر سے بات کراؤ۔ ہولڈ آن کریں۔ ہیلو، ریڈ کارٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری مردانہ آواز سنائی دی، لیکن ریڈ کارٹر کا لہجہ سنبھلا ہوا اور باوقار تھا۔ مرجینا بول رہی ہوں ریڈ کارٹر۔ اوہ مرجینا، تم؟ خیریت؟ تمہیں اچانک میری یاد کیسے آ گئی اور کیسے فون کیا ہے؟ فوسٹر کے بارے میں معلوم ہوا تمہیں؟ فوسٹر؟ نہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ پچھلے کئی روز سے وہ مجھ سے نہیں ملا، میں نے اسے کئی بار فون بھی کیا لیکن اس کا فون سوئچ آف آ رہا ہے۔ اب اس کا فون سوئچ آف ہی رہے گا، وہ تمہارا تو کیا کسی کا بھی فون ریسیو نہیں کر سکتا، مرجینا نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ریڈ کارٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، تمہارا دوست فوسٹر ہلاک ہو گیا ہے ریڈ کارٹر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ فوسٹر ہلاک ہو گیا ہے؟ اوہ ویری سیڈ، ریئلی ویری سیڈ، ریڈ کارٹر نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، اب ہم سیڈ ہونے کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے؟ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی ہے مرجینا، اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، ریڈ کارٹر نے اس بار افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں، مرجینا نے کہا۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے مرجینا، بے حد ہمدردی۔ تمہارا شکریہ ریڈ کارٹر، میں خوب دل بھر کر رو چکی ہوں اور ابھی تک میرا دل اس کی یاد میں رو رہا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اور میں سوائے تم سے ہمدردی جاننے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، ریڈ کارٹر نے کہا۔ تمہاری ہمدردی ہی میرے لیے بہت ہے۔ اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے فوسٹر کی روح سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کے قاتل کو ہر صورت میں ہلاک کر دوں گی۔ کیا تم اس کام میں میری مدد کر سکتے ہو؟ لیکن اسے ہوا کیا تھا؟ کیسے ہلاک ہوا ہے وہ پاکستان گیا ہوا تھا، چیف نے اسے ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھیجا تھا اور وہ وہیں پاکستان میں ہی ہلاک ہوا ہے۔ کسی علی عمران نے اسے ہلاک کیا ہے، اس کی لاش بھی نہیں ملی، صرف ہلاکت کنفرم ہوئی ہے، مرجینا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ علی عمران، پاکستان؟ اوہ، تو وہ پاکستان علی عمران کے خلاف کام کرنے گیا تھا؟ اوہ ویری سیڈ، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں اسے روک لیتا۔ وہ عمران تو افریت ہے،
اس سے بھلا فوسٹر کیسے ٹکرا سکتا تھا؟ اس سے ٹکرا کر تو اس نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دے دی تھی۔ ویری سیڈ، ریئلی ویری سیڈ۔ اور سنو مرجینا، تم بھی یہ بات ذہن سے نکال دو، عمران تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ریڈ کارٹر نے کہا۔ نہیں ریڈ کارٹر، میں فوسٹر کو نہیں بھول سکتی۔ مجھے اس عمران سے ہر صورت میں انتقام لینا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، میں بہرحال اس کا انتقام ضرور لوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایشیائی ملکوں میں رہ چکے ہو، اور جس طرح تم نے عمران کی بات کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم عمران کو میری توقع سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے ہو۔ اس لیے پلیز میری مدد کرو۔ اس مدد کے عوض تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں دے دوں گی، چاہے تم میری ساری دولت لے لینا، لیکن میری مدد ضرور کرو، پلیز پلیز، مرجینا نے کہا۔ اوہ نہیں مرجینا، تم ایسا کام بتا رہی ہو جو میرے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے سوری، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر عمران کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے خلاف کام کیا ہے، تو پھر چاہے میں زمین کی 7ویں پرت میں ہی جا کر کیوں نہ چھپ جاؤں، وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ مجھے فوسٹر کی موت پر افسوس ہے اور تم سے بھی ہمدردی ہے، لیکن ویری سوری، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو مرجینا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سب ہی اس سے بری طرح خوفزدہ ہیں۔ یہ عمران آخر ہے کیا؟ مرجینا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی تھی، لیکن اس کا فیصلہ برقرار تھا کہ وہ فوسٹر کا انتقام اس عمران سے بہرحال لے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں عمران کو زندہ نہیں چھوڑے گی، چاہے اس کے لیے اسے خود اپنے بل بوتے پر پاکیشیا کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ جب تک عمران کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کر دے گی، اس وقت تک نہ اسے سکون آئے گا اور نہ ہی فوسٹر کی روح کو سکون ملے گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا، جسے وہ کسی بھی صورت بدلنے والی نہیں تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ انہی خیالوں میں ڈوبی رہی، اور پھر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو کر بند ہوتی چلی گئیں، اور وہ گہری نیند سو گئی۔